مائنڈ میں لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ہو ہی نہیں سکتا نماز انہیں فائدہ نہ دے، اور انہیں نظر آنے لگے گا نماز کا جو فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی صحابہ کو کہ اگر ایک انسان کے گھر کے باہر ایک سٹریم آف واٹر ہے اور اس میں 5 ٹائمز ڈبکی مارے تو کیا اس پر کوئی ڈرٹ رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا آبویسلی نہیں۔ تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نماز کا ہے، 5 نماز کا مطلب ہے 5 بار ڈبکی مارنا صاف پانی میں، تو ان کے بدلے اللہ وائپس اوے آل دا ڈرٹ یعنی سنز فرام دیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہی موٹیویشنل خوبصورت حدیث ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی دا 5 ڈیلی پریئرز اینڈ دا فرائیڈے پریئر انٹل دا فرائیڈے پریئر آر ایکسپیشن، جمعے کے جمعے جو نمازیں ہیں جو جس نے پڑھی ہوں گی انشاءاللہ، تو وہ گناہوں کی ایکسپیشن ہے، جمعے کے جمعے کی جو نمازیں یعنی 1 ویک کی جو نمازیں ہم نے پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو دے آر این ایکسپیشن فار آر سنز۔ اور دیکھیں ہم سب کو گناہ معاف کروانے کی کتنی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے چانسز دیے انسان کو، کفارات پہ باقاعدہ حدیث ہیں، کفارات کہتے ہیں گناہوں کے کفارہ کو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اور جب تک وہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دی اینجلز پرے فار دا پرسن۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہماری انفارچونیٹلی کوشش ہوتی ہے کہ نکلیں، سلام پھیرا اور بس نکلیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا اگر ہم ویٹ کر لیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں، یہ ہمارے تزکیہ کے لیے بھی اچھا ہے۔ مسجد میں بیٹھیں گے، پازیٹیو انرجی لیں گے، اسپرچول انرجی لیں گے انشاءاللہ، اٹ ول گیو یو دیٹ ڈرائیو، دیٹ موٹیویشن، دیٹ انرجی ٹو فائٹ فتنس، ٹو فائٹ دا سنز، ٹھیک ہے؟ تو اس کو لیں، اس انرجی کو وہاں بیٹھ کر۔ تو یہ جو کفارات ہیں اس میں نمازیں بھی ہیں، سب سے بڑی بات کہ نمازیں ایکسپیشن آف سنز ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 5 جو پریئرز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے انجوائن کی ہیں، جو کوئی بھی صحیح سے وضو کرے گا پراپرلی اور ان نمازوں کو ٹائم پر پڑھے گا اور رکوع صحیح سے کرے گا، سجدہ صحیح سے کرے گا اور پراپر فوکس آف مائنڈ کے ساتھ پڑھے گا اور ہیوملٹی اور خشوع لے کر آئے گا، یہ کچھ کنڈیشنز ہیں نمازوں کی، ٹھیک ہے؟ کیا کیا کنڈیشنز؟ پراپر وضو۔ اب دیکھیں اگر ہم نے وضو ہی پراپر نہیں کیا، if we did not start، اگر ہمارا سٹارٹ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا وضو بہت کیئرلیس ہے اور اس میں کچھ آپ کے ایسے اعضاء رہ گئے ہیں جو ابھی تک ڈرائی ہیں، جیسے ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ وضو کرو، آپ نے وضو ٹھیک سے نہیں کیا کیونکہ تھوڑا سا ایلبو ڈرائی رہ گئی تھی۔ بٹ ہیونگ سیڈ اٹ، اب یہ نہ ہو کہ او سی ڈی ہونے لگ جائے، طہارت پہ وضو پہ او سی ڈی بھی بہت ہو جاتا ہے، بار بار بندہ کرتا ہے، بار بار ایک ہی بار کریں، اچھا کریں، تسلی کر کے کریں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وضو جب آپ کرتے ہیں تو گناہ جھڑے ہوتے ہیں، یہ میں ابھی آپ کو حدیث سناؤں گا۔ تو دیکھیں پراپر وضو سے بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس طرح سے نماز پڑھے گا اللہ کا پرومس ہے، اللہ تعالیٰ اسے فارگیو کرے گا، پرومس ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ڈسٹریکشن آف شیطان کے بارے میں حدیث ہم نے دیکھی مسند احمد کی، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے، شیطان جو ہے اس پر سواری کر لیتا ہے، the Satan mounts him just as a man mounts his animal. if Satan becomes settled، اگر شیطان سیٹلڈ ہو جائے گا اس کے اوپر تو کیا ہوگا، وہ he will collar him or bridle him as for his collar، یہ ابو ہریرہ کے اب الفاظ ہیں۔ You see the person filled with thoughts of whatever such that he does not remember Allah. As for the bridle, his mouth will open but he does not remember Allah. اب یہ کیسی نماز ہے؟ یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایک مزے کا واقعہ سنایا تھا، ریئل واقعہ۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ امام صاحب میری ایک چیز گمی ہوئی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی، میں نے کہاں رکھی تھی، مجھے یاد ہی نہیں آ رہی۔ تو امام صاحب نے کہا میں اسے کیا آنسر کروں؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو تہجد پڑھو، آج تہجد پڑھو۔ تو وہ اگلے دن آیا بڑا خوش، کہتا ہے مجھے میری چیز مل گئی۔ تو امام صاحب نے کہا کیسے ملی؟ کہتا ہے میں جیسے ہی تہجد میں کھڑا ہوا مجھے یاد آ گیا وہ چیز کہاں ہے، تو میں نے تہجد کی نماز توڑی اور وہ چیز لینے چلا گیا۔ تو امام صاحب ہنسے، کہتے میں نے اسی لیے کہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا تو تہجد پڑھنے کھڑا ہوگا، شیطان نے یاد کرا دینا کہاں ہے، کیونکہ جیسے ہی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیمسٹری کی ایکویشنز، میتھس کی کیلکولیشن، ہر چیز چلنے لگ جاتی، پھر پینڈنگ ٹاسک یاد آنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، اس سے پہلے کچھ یاد نہیں، نماز میں کھڑے ہوئے تو سب یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ شیطان کا وار ہے۔ اسی طرح جو کہا کہ وہ اس کا منہ کھلا ہے لیکن وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا، یہ کیسی نماز ہے؟ اکثر ہم سے بھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم، اب وہ ایک شیخ ہیں، شیخ بھاجوڑ،
ایپک مسجد میں ہوتے ہیں. نے ایک واقعہ سنا ہے, کہتے ہیں کہ میں نے ایک بھائی کو نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی نماز لٹرلی جو 2 رکعت کی تھی وہ 1 منٹ سے بھی کم کی تھی, مطلب سم سیکنڈز کی نماز تھی. تو جب میں نے اس کا رکوع اور سجدہ دیکھا تو آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے رکوع میں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ رکوع اتنا جلدی کرتے ہو, تو ایکچولی ہی سیڈ ٹو مائی سرپرائز ہی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ می, ہی سیڈ کہ شیخ میں آپ کو بھی سکھاتا ہوں اتنی جلدی کیسے کیا جاتا ہے. تو اس نے سکھایا باقاعدہ شیخ کو. اس نے کہا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا وہ سورہ پڑھ لیں اور آپ ابھی رکوع میں جانے والے ہیں تو آپ ڈیورنگ جاتے ہوئے کہہ دیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, اور جب آپ چلے جائیں تو سبحان ربی العظیم کہیں اور کھڑے ہو جائیں. کہتے اس نے مجھے پورا سکھایا کہ اس طرح میں کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے بہرحال اس کے لیے دعا کی, اللہ ہدایت دے. تو اس طرح لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دے ڈو دیز تھنگس, ٹھیک ہے. اور اس طرح کی نماز پھر انفارچونیٹلی آپ کے سامنے اس کا پھر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال اسی طرح دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ڈگنیٹی کے ساتھ جوڑا ہے, کامنس کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے. پروفیٹس نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو ڈگنیٹی کے ساتھ جاؤ, کامنس کے ساتھ جاؤ, تاکہ نماز تمہیں فائدہ دے, ٹھیک ہے. ایون اگر نماز لیٹ ہو رہی ہے, امام صاحب نے پہلی رکعت کہہ دی اور تم دور سے سن رہے ہو اور آ رہے ہو, پھر بھی آرام سے آؤ, بھاگ کر نہ آؤ, کیونکہ وہ نماز کے مینرز کے خلاف ہے. ثابت ہوا کہ نماز جو ہے نا وہ کامنس اور ڈگنیٹی سکھاتی ہے آپ کو. تو اگر آپ میں کامنس اور ڈگنیٹی نہیں آ رہی نماز پڑھ کے تو یو ہیو ٹو انشاءاللہ ورک آن اٹ, یو ہیو ٹو ریوائز کہ میں نے کامنس لانی ہے تو کیسے بہتر کروں میں انشاءاللہ نماز کو اپنی, ٹھیک ہے. تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے نماز کہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ اس کو بہتر کر لیں آپ کے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی اسٹریس مینجمنٹ, آپ کی اوور تھنکنگ, آپ میں سیلف کنٹرول آنے لگ جائے گا انشاءاللہ. آپ اسپرچول فیل کرنے لگیں گے, پازیٹیو فیل کرنے لگیں گے, سو مینی بینیفٹس انشاءاللہ.